اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور ضرور زینا ہم نے مزین کیا، ہم نے آراستہ کیا، ہم نے سجا دیا سما آسمان کو دنیا کے، اور ضرور ہم دنیا کے آسمان کو سجا دیا بِمَصَابِیحَ، مصابیح مصباحن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے چراغوں کے ساتھ۔ ہم نے چراغوں کے ساتھ دنیا کے آسمان کو سجا دیا۔ چراغ سے مراد ستارے ہیں یہاں، یعنی ستاروں کے ساتھ آسمان کو جو ہے وہ روشن بنا دیا یا ڈیکوریٹ کرنا۔ جیسے ڈیکوریٹ ہم کرتے ہیں گھر کو، جو ہے وہ لائٹس لگا دیتے ہیں یا روشنی کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے آسمان کو ہم نے ستاروں کے ساتھ یعنی چراغوں کے ساتھ سجا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے اسے بنایا، یعنی ان چراغوں کو، ان ستاروں کو، رجوماً مار بھگانے کا ذریعہ، یعنی مارنے کا، لشیاطین شیاطین کے لیے، شیاطین کو مار بھگانے کا اس کو ذریعہ بھی بنایا۔ یعنی یہی شہاب ثاقب جو ہے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ شہاب ثاقب مینز یہ ستارے ہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ جب آسمان کے رازوں کو یہ شیطان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ جو ہے وہ ستارے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، ستارے مارے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، شہاب ثاقب ٹوٹا ستارہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اصل میں ان کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کوڑے مارے جاتے ہیں، یا جو بھی کہہ لیں آگ مار کر جو ہے وہ بھگایا جاتا ہے شیطانوں کو، تو اصل میں یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح سے۔ تو وہ ٹوٹا ستارہ جو ہے وہ شیطانوں کو اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے اسے بنایا رجوماً مارنے کا ذریعہ، للشیاطین شیاطین کو، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاب سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ سعیر پہلے بھی شاید پڑھا ہو ہم نے، اس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے انکار کیا ربہم اپنے رب کا، عذاب ہے جہنم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ اور برا ہے مصیر ٹھکانہ یا لوٹنے کی جگہ۔ مصیر کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، یعنی انسان دوبارہ واپس جس جگہ پر آتا ہے، جیسے گھر ہے، گھر سے آپ نکلتے ہیں روزی کمانے کے لیے اور وہ واپس لوٹ کر وہیں آتے ہیں، تو یہ چیز جہاں یعنی انسان نے واپس جانا ہے، تو واپس کیا ہے ہمارا ٹھکانہ آخرت کے بعد، یعنی جنت، یا یہ جو کہہ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ گار تو دوزخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بری ہے اس کی لوٹنے کی جگہ۔ اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں، سامعو وہ سنیں گے، لہا اس کی، شہیقن دھاڑنے کی آواز، واہیا اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں، یعنی جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سامعو وہ سنیں گے لہا اس کی، یعنی جہنم کی، شہیقن دھاڑنے کی آواز، یعنی دور سے ہی ان کو دھاڑنے کی آواز آئے گی۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، جہنم چیخ رہی ہوگی، اور اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جہنم میں جو لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے ان کے چیخنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ لیکن بہت ساری آیات اور احادیث سے جو ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم دھاڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کے دھاڑنے کی آواز وہ سنیں گے، وہی اور وہ تفور جوش ماری ہوگی، یعنی پورے جوش میں ہوگی۔ تقادو قریب ہے، تمیزو پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، اور قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی جہنم اس قدر غضبناک ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ کلما جب الکیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں، فوجن کوئی فوج یعنی گروہ، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سالہم تو ان سے پوچھیں گے، سالا سوال کریں گے، ہم ان سے، خزاناتوہا اس کے خزانچی مطلب اس کا خزانچی تو ویسے وہ ہوتے ہیں جو کہ خزانے کی رکھوالی کرنے والے، لیکن اس کا مطلب اسی سے جو ہے وہ رکھوالی کرنے والا آتا ہے، یعنی نگران، ٹھیک ہے؟ نگران، نگبان یا دروغہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جہنم کے دروغے جو ہے وہ ان سے پوچھیں گے، یعنی جو جہنم کے اوپر نگران اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوں گے فرشتے، وہ فرشتے اس گروہ سے پوچھیں گے جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، علم کیا نہیں، یاتکم تمہارے پاس آیا، نذیر کوئی ڈرانے والا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ پتہ ہے، یعنی ایک قسم کا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ
تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کوئی رسول پہنچا نہیں تھا جس کی تم جو ہے وہ اطاعت کرتے، بات مان لیتے اور آج تم دوزخ سے بچ جاتے؟ یعنی یہ ہم یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا تانا دینے والی بات، یہ وہ چیز ہوگی کہ وہ ان کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں چھوڑا جس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچا ہو، جس تک اللہ کا رسول نہ پہنچا ہو، لیکن پھر بھی وہ سوال اس سے کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی اللہ کا رسول نہیں آیا؟ قالو تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد بے شک جانا ہمارے پاس آیا نذیر ڈرانے والا، فکذبنا پس ہم نے اس کو جھٹلایا، یعنی ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نہیں نزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من شیئن کچھ بھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے رسول نہیں ہو، یا تم پر کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ یہ اقرار کریں گے خود، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنا انجام سامنے دیکھیں گے تو اس دن وہ سارا کچھ جو ہے وہ اقرار کریں گے کہ ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی دلالن بہکے ہوئے یا گمراہی میں، کبیر بہت بڑی، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم ان اور اللہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کسی سنٹینس میں اللہ آ رہا ہو اور ان آ رہا ہو تو پھر ان کا معنی نہیں بھی نکال لیتے ہیں، اور لفظی معنی کے لحاظ سے، اور با محاورہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو، ٹھیک ہے۔ وقالو اور وہ کہیں گے لو کاش کننا ہم ہوتے تسمعو سننے والے، کاش ہم سنتے یعنی ہم اپنے نبی کی بات سنتے، او یا ناقلو ہم عقل کرتے، ما کننا تو نہ ہوتے، ما نہ کننا ہم ہوتے، فی اصحابی اصحاب یعنی ساتھیوں میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں ہم نہ ہوتے، یعنی جہنم والے ہم نہ ہوتے۔ تو وہ پھر اب اس کو پچھتائیں گے اور وہ اس دن کہیں گے کہ کاش ہم نے بات سنی ہوتی ان کی، یا ہم نے عقل کی ہوتی تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا پس وہ اعتراف کریں گے، مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کو، پس وہ اپنے گناہوں کو کا اعتراف کریں گے، فَسُحْقًا پس لعنت ہے یا دوری ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ اصحاب سعیر یعنی جہنم والوں کے لیے۔ جیسے میں نے کہا سعیر کا معنی ویسے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد جو ہے وہ جہنم، یعنی جہنم والوں سے کے لیے دوری ہے، یا اس کو ہم لعنت بھی اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ربہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بالغیب یعنی غیب سے، بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اپنے نبیوں کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرتے ہوئے وہ اسے ڈرتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے، واجر اور اجر کبیر بڑا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت واجر کبیر۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غیب یعنی بغیر دیکھے، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے۔